شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی پاکیزہ، عظیم اور برگزیدہ خاتون کی جن کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا اور جنہیں تمام جہانوں کی عورتوں پر فضیلت دی گئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل کے ایک نہایت نیک اور معزز گھرانے سے تھا۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام حنا تھا۔ عمران اپنے وقت کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار اور بیت المقدس کے خادم تھے۔ حضرت حنا ایک عبادت گزار خاتون تھی۔ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے نظر مانی، اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ جب بچی پیدا ہوئی تو حضرت حنا نے عرض کی، یا اللہ، یہ تو بیٹی ہے۔ لیکن اللہ کو اس بیٹی کا علم تھا، کیونکہ وہی تو سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اپنی خاص رحمت، قبولیت اور حفاظت میں لیا۔ چونکہ حضرت مریم وقف حرم تھیں، اس لیے ان کی پرورش بیت المقدس میں ہوئی۔ وہاں کئی عبادت گزار بزرگ ان کی کفالت کے خواہش مند تھے۔ قرآن اندازی ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے خالو بھی۔ وہ بیت المقدس کے حجرے میں مریم علیہ السلام کو بند کمرے میں رکھتے تھے تاکہ وہ عبادت میں مشغول رہیں۔ مگر ایک روز وہ حیران رہ گئے جب مریم علیہ السلام کے پاس بغیر کسی ظاہری ذریعہ کے رزق موجود تھا۔ پوچھا، اے مریم، یہ رزق کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام جوان ہوئیں تو ایک دن وہ بیت المقدس سے باہر مشرق کی جانب ایک مقام پر چلی گئیں تاکہ خلوت میں عبادت کریں۔ تبھی اللہ نے فرشتہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے اس کے پاس اپنے فرستادہ کو بھیجا۔ وہ ایک خوبصورت انسان کی شکل میں ظاہر ہوا۔ مریم گھبرا گئیں اور کہنے لگیں، اگر تو پرہیزگار ہے تو مجھ سے دور ہو جا۔ فرشتے نے جواب دیا، میں تو تیرے رب کا پیغامبر ہوں، تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے حیرت سے پوچھا، میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے کہا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت مریم حاملہ ہو گئیں۔ اس معجزاتی حمل نے انہیں شدید پریشانی میں ڈال دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کی قوم ان پر بہتان لگائے گی۔ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب آیا تو وہ بیاباں کی طرف نکل گئیں۔ ایک کھجور کے درخت کے نیچے درد ذاہ سے بےتاب ہو کر کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی۔ تب فرشتے نے تسلی دی، غم نہ کرو، تمہارے رب نے تمہارے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ، تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا، تنہائی میں بغیر کسی مدد کے۔ جب وہ بچہ لے کر قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے الزام لگایا، اے مریم، تو نے بہت بڑا گناہ کیا۔ حضرت مریم نے اللہ کے حکم سے کچھ نہیں کہا اور صرف بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، ہم گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گود میں بولنا شروع کیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور مجھے ماں کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا ہے۔ یہ معجزہ تھا، گود میں بچے کی زبانی اعلان نبوت اور اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی۔ قرآن پاک میں حضرت مریم کا بلند مقام بیان کیا گیا ہے۔ اللہ نے تجھے چن لیا اور تجھے سب عورتوں پر برتری دی۔ ان کا ذکر قرآن کی ایک مکمل صورت سورہ مریم میں بھی موجود ہے۔ انہیں صدیقہ اور طاہرہ کہا گیا۔ اللہ کا ہر کام حکمت اور قدرت سے ہوتا ہے، چاہے وہ انسانوں کو سمجھ نہ آئے۔ عفت، حیا اور تقوی کی سب سے بڑی مثال حضرت مریم کی ذات ہے۔ خواتین کے لیے نمونہ کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے مرد ہونا شرط نہیں، دل کا خلوص اور عبادت اصل چیز ہے۔ توکل علی اللہ، اللہ جب چاہے ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔